بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزہ دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ جن کے لیے روزہ معاف ہے، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اگر ان کی فرضیت کا وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو رمضان کے روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان پر روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان میں روزہ چھوڑنے جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا ناجائز ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی عورت کے لیے بھی چھوٹ ہے، یعنی کہ ایسی عورت کا روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کے اور اس کے بچے کو جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو ایسے عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کہ زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزے معاف ہیں،
لیکن اسے بھی ایک مسکین کو 2 وقت کی پیٹ بھر کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پچھلے زمانوں میں ایسے عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ الحمدللہ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی ماں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 5 پر ہے پاگل یا دیوانہ۔ یعنی پاگل یا دیوانہ شخص ایسا شخص کہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں۔ اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کی لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی عورتیں اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر روزہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7 پر ہے سفر ہونا، یعنی مسافر ہونا۔ یعنی ایسا شخص جو حالت سفر میں ہو تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے۔ اسے روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے نکلا ہو، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ اگر یہ جو سفر کرنے والا ہے اس کا سفر آرام دہ ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص کہ جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی کوئی انسان تلوار لے کر اس کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی جب وہ ایسی صورتحال سے بچ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے پورے کرے، اور اس پر چھوڑے ہوئے روزے ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں اس طرح ہو، روزہ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا کچھ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔